أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت وفي رواية حداد مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. اچھا جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو معراج والی رات میں گزرا ہوں تو کہتے ہیں میں سرخ ٹیلے کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا ہوں، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہیں سے ایک مسئلہ زیر بحث آتا ہے حیات انبیاء کا، حیات النبی کا۔ اب دیکھیے لازمی بات ہے کہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ تو حیات ہی کی زندہ ہیں، ہے نا جی۔ تو تمام انبیاء کرام کا یہی ہے۔ پھر سماع موتیٰ کی بحث آتی ہے، تو سماع موتیٰ کی بحث کے بارے میں بھی یاد رکھیے یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی یاد رکھیے کہ بہت ساری احادیث ابو داود میں، نسائی میں، دارمی میں، بیہقی میں صحیح سند کے ساتھ یہ احادیث موجود ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بھئی انبیاء کرام کے جسم کو مٹی کے اوپر حرام قرار دیا ہے بھئی، سمجھیے کہ نہیں۔ اور انہی روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بھئی انبیاء کرام جو ہے نا بھئی زندہ ہیں اور فی قبورہم یصلون، سمجھ گئے کہ نہیں، مٹی کو حرام قرار دیا، اس لیے انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی۔ اور سمجھ گئے کہ اس کے علاوہ بھی احادیث آتی ہیں، وہ جو مشہور حدیث آتی ہے حضور اسلام فرماتے ہیں کہ بھئی جب دور سے کوئی درود شریف پڑھے تو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، جب میرے قبر کے پاس آ کے کوئی درود شریف پڑھے میں خود سنتا ہوں، سمجھ گئے کہ نہیں۔ تو سماع انبیاء کے بارے میں تو کوئی وہ نہیں، اختلاف نہیں ہے، عمومی سماع موتیٰ کے بارے میں ہے، سمجھ گئے کہ نہیں۔ باقی حیات النبی کے بارے میں یاد رکھیے کوئی بعض مماتی لوگ ہیں، میرا خیال ہے اب اس دور میں شاید کوئی پیدا ہوئے، پہلے تو یہ لوگ نہیں تھے، ہاں معتزلہ ٹائپ لوگ تھے اس زمانے میں۔ تو میں خود ان تمام احادیث کو دیکھیے بھئی، یہ وہ احادیث یاد رکھیے کس میں، ابو داود میں اور نسائی شریف میں، دارمی میں، بیہقی میں وہ موجود ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں آ گئی۔ عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو قطعی عقائد جو قرآن و حدیث میں ہیں، ایک جو ہے نا بھئی جو احادیث میں صحیح احادیث میں ہیں لیکن یاد رکھیے وہ ظنی عقائد ہیں، قطعیات میں سے تو نہیں ہیں، ظنی عقائد میں سے ہیں۔ اور علماء دیوبند کا یہ عقیدہ، ایک زمانے میں احمد رضا خان صاحب نے خط لکھا تھا حجاز کے علماء کو کہ جی یہ دیوبندی جو ہیں یہ حیات النبی کے قائل نہیں ہیں بھئی، تو وہاں سے پھر سوالات آئے تھے، تقریباً کوئی 26 سوال لکھ کے علماء حجاز نے بھیجے تھے، ان کا پھر جو نا مولانا احمد علی سہارنپوری نے ان کا جواب لکھا تھا تمام علماء دیوبند کی طرف سے، وہ جو نا ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں المحند علی المفند میں۔ تو وہ تمام علماء دیوبند جو ان سے منسلک لوگ ہیں، میرا بھی وہی عقیدہ ہے جو سماع موتیٰ کے بارے میں بھی، حیات النبی کے بارے میں بھی، سماع انبیاء کے بارے میں بھی، جو المحند علی المفند میں جو عقائد لکھے ہوئے ہیں، کبھی کتاب بھی لے کر آپ پڑھ لیں تفصیلی وہ 26 سوالات وغیرہ۔ اب یہ بریلوی لوگ نہ بھئی صرف برصغیر میں ہی نہیں، باہر بھی فتنے برپا کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی ہے علماء دیوبند کے خلاف۔ بہرحال اس سلسلے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، یہ صحیح ہے مسلم شریف میں۔ تو اس لیے ان چیزوں کو کم از کم ہم لوگ تو علماء دیوبند تو مانتے ہیں، سماع موتیٰ کو بھی مانتے ہیں، حیات النبی کو بھی، حیات انبیاء، حیات النبی نہیں حیات انبیاء کو مانتے ہیں بھائی۔ اور اس کی کئی وجہ، مثلا دیکھیں نا بھائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا کہ بھائی آپ کی ازواج مطہرات سے کسی کی شادی، تبھی موت طاری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے برزخی کمال زندگی عطا کی ہے، یہ نہیں انک میت و انہم میتون لکھا ہوا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں لکھا ہوا ہے، تبھی موت طاری ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ نے برزخی زندگی جو کمال کی زندگی ان کو دیے۔ بعض مرتبہ تو ان کے اثرات دنیا کے اوپر بھی مرتب، مثلا حضور السلام کے ازواج مطہرات سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ دنیاوی معاملہ ہے، اتنے کمال زندگی برزخی کہ اس کے اثرات دنیا تک بھی
نہیں ہو سکتی. آپ سب مانتے ہیں اس چیز کو. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ زندہ کی بیوی سے شادی نہیں ہو سکتی. حضور کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہے. پڑھا تھا نا کتنے جھگڑے ہیں اس کے بارے میں. کیونکہ زندگی تو میراث تقسیم ہوتی نہیں بھائی. انبیاء کرام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. یہ چیزیں عقل مند آدمی اگر سوچنا چاہے تو سوچ لے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا وہ اس کی مرضی ہے. ہماری اس کے ساتھ لڑائی نہیں. ہماری لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ ہے، مشرکوں کے ساتھ ہے. جو کسی مسئلے میں اختلاف رکھتا ہے ان کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے. لیکن اس سے کہیں آپ یہ نہ سمجھے استاد جی مماتی ہو گئے. یہ بھی نہیں. ابھی تک میں دیوبندی ہوں. اس کی وجہ ہے، میں آپ اجازت دیں تو بتاؤں آپ کو. اچھا جی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. بعض لوگ اتنے مہربان ہوتے ہیں. اچھا میرے طالب علم یہیں رہتے تھے، یہاں بیٹھتے تھے، سیال کوٹ کے تھے. 2-3 سال پہلے کی، 4 سال پہلے کی بات ہے شاید. اب سعودی عرب میں. سادسہ بھی یہیں پڑھا، صابیہ بھی یہیں پڑھا. میرے بڑی محبت کرنے والے بہت جو نا بھائی، ایک بھی غیر حاضری ان کی نہیں تھی، ایک بھی نہیں. سادسہ، صابیہ، پھر بہت ہی شریف آدمی. اچھا جی، لیکن تھے مقبول. وہ جا کے آخر میں پتہ چلا خماسی کے قریب مقبول، داخلہ کوئی نہیں. اس وقت قانون نافذ ہوا تھا مقبول والوں کو داخلہ. اچھا وہ یہ سامنے بیٹھتے تھے. میں سمجھتا کہ تو بڑے اونچے درجے کا بھائی ممتاز آدمی ہوگا. چھٹی کبھی نہیں، غیر حاضری کبھی نہیں. اچھا پھر وہ میرے پاس آئی، جی میں تو مقبول ہوں، میرا داخلہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا کمبخت، میں تو تجھے بہت اونچے درجے کا آدمی سمجھتا تھا. بہرحال وہ قانون ضابطہ اپنی جگہ. وہ بہت ہی اچھے طالب علم تھے اور مجھ سے تو بہت ہی زیادہ عقیدت رکھتے تھے، اور ادھر ہی بیٹھتے تھے یہ پتلے آدمی کی جگہ. تو بہرحال اچھا کرونا میں اس نے مجھے، میں نے کہا کہ بھائی تم ضمنی امتحان دے دیتے، کچھ بہتر کرتے، جید کرتے اپنے آپ کو. کہنے کہ دیا تھا، وہ پہلے سے بھی کم آ گئے نا. وہ پہلے سے بھی کم آ گئے. میں نے کہا چلو یہی کافی ہے کہ ادھر سے مجھے فیل ہی نہ ہو جاؤں. دوبارہ نہیں دیا. میں نے کہا کیا وجہ؟ کہنے لگے جی میرا ذہن ہی اتنا ہے. کیا ہے؟ ذہن ہی اتنا ہے. کہنے لگے 6-7 مرتبہ میٹرک کا امتحان دیا، ہر مرتبہ فیل. یہ تو دین کی برکت سے یہاں وفاق امتحان میں مقبول آ گیا ہوں. پھر کورونا میں اس نے کہا مجھے کورونا کا ایک بڑا فائدہ ہوا کہ جن لوگوں کو بغیر امتحان کے پاس کیا گیا، میٹرک کی سند ملی، میں ان میں سے ہوں. اب دیکھیے کورونا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان، کوئی مر گیا، کوئی کیا ہو گیا. اس کو فائدہ ہوا. کہتے امتحان کے بغیر پاس ہو گئے، سند مل گئی، میٹرک ہو گیا. بہرحال یہ تو اس کے ساتھ ویسی وہ بات تھی. اچھا وہ یہ سبق میں نے پڑھایا نا، مجھے تو نہیں پتا کون کیا سوچتا ہے میرے بارے میں. یہ سبق میں نے پڑھایا اور اتفاق کی بات ہے. میں المہند علی المفند کا، کیونکہ ان چیزوں میں میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کرتا، صرف یہ بتا دیتا ہوں دیکھو یہ حدیث میں آ گیا ہے. دوسری حدیث میں سماع موتا کا بھی ذکر ہے، اور بخاری شریف کی حدیث میں، مسلم میں. اور یہاں کس کا ذکر ہے بھائی؟ حیات انبیاء کا. مان لو بس ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہم کر سکتے ہیں. اس پر ہم جھگڑا شروع کریں، نہیں سمجھے. دنیا میں اور بھی بہت غم ہے، مسلمانوں کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، غم ہیں. ان کی طرف توجہ نہیں کہ بھائی ادھر مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. ایک تبلیغی بزرگ، یہ تبلیغیوں کی نا بعض باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں. بعض ان سے کسی نے کہا کہ حضرت مردے سنتے ہیں کہ نہیں سماع موتا کا؟ کہنے کہ یار تم کدھر مردوں کی بات کر، تو ہماری بات تو زندے نہیں سنتے. چلا لگاؤ نہیں لگاتے، سروزہ لگاؤ نہیں لگاتے، ہماری بات تو زندے نہیں سنتے. دیکھیے زندوں کے بارے میں فکر کرو، مردے سنتے ہیں یعنی وہ جانے، ان کا کام جانے. ویسے سماع موتا کے بارے میں دلائل ہیں، سنتے ہیں، اور مجھے زیادہ تسلی ہے. دلائل سے زیادہ ایک تسلی کی والی بات ہے، نہیں سمجھے تو. لیکن چونکہ وہ دلیل نہیں اس لیے بتاتا نہیں. کوئی نجی مجلسوں کبھی کوئی پوچھے تو بتا دوں گا. مجھے زیادہ تسلی ہے کہ مردے سنتے ہیں، اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ مرنے کے بعد سننے کی
دیکھنے کی صلاحیت صرف سننا ہی نہیں ہے، صلاحیت ختم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے۔ کیوں جی؟ آپ نے کبھی فرشتے کی آواز سنی؟ نہیں بتائیں، کبھی فرشتہ دیکھا ہے؟ مرنے کے بعد فرشتوں کی باتیں سنیں گے، یہ منکر نکیر آئیں گے نا قبر میں، تو معلوم ہوا کہ سننے کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی، کم نہیں ہوئی۔ دیکھنے کی صلاحیت، یہاں تو فرشتے نظر نہیں آتے، وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے، سوال و جواب کریں گے، بھائی بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے۔ قبر میں معلوم ہوا دیکھنے کی صلاحیت بھی کیا ہو جاتی ہے، پھر سمجھنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی قبر کے پاس جائیں آپ، قبر والا بھائی سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے کہ بھائی کون آیا ہوا ہے۔ وہ یہ بہرحال میں ان چیزوں کو زیادہ سماع موتا، علماء دیوبند تو مانتے ہی ہیں، لیکن میں کوئی تھوڑا زیادہ مانتا ہوں۔ وہ قرآن پاک میں دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھئی مردے سنتے ہیں، یہ مردوں کو آپ کیسے زندہ کریں گے؟ کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ کیا کہا گیا؟ 4 پرندے لے لیں، لیکن ان کا قیمہ بنائیں، پہاڑ کے اوپر رکھیں، پھر کیا کریں جی؟ ایک پر جی، پھر ان کو بلاؤ، وہ سارے جو ہے نا بھائی بھاگتے ہوئے، مطلب اڑتے ہوئے آپ کی طرف آئیں گے، پھر ان کو بلاؤ، اس کا کیا مطلب؟ وہ سنیں گے، مردے ہیں کہ نہیں ہیں، پرندے قیمہ بنا ہوا ہے، وہ سنیں گے، پھر آپ کی طرف اڑتے ہوئے آئیں گے۔ بھائی مردے سنتے کیسے، مردے جو نا بھائی زندہ کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں بتائی گئی۔ پرندہ مردہ سنتا ہے، انسان اشرف المخلوقات، وہ بھی مومن، وہ بھی عمران امیر المومنین، یہ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا۔ صوفی نہیں سمجھے؟ اچھا جی، لیکن لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، جو نہیں سنتے ٹھیک ہے۔ اس لیے مجھے جو نا بہت سارے لوگ ہیں آتے ہیں، بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی نہیں سنتے جی، میں نے کہا ٹھیک ہے، تیری نہیں سنتے ہوں گے، میری سنتے ہیں بھائی۔ تم یہ سوچ رہو کہ نہیں سنتے، میں اس میں چونکہ ان ماننے والے بھی نہیں یہ سوچتے ہیں کہ اس میں غلو ہوا ہے، بریلویوں کی طرف سے غلو ہوا ہے۔ وہاں قبر کے پاس جا کے کہتے ہیں سنتا ہے، یہ کہتے ہیں کوکر لے پتر دے نکال۔ بزرگوں کو بھی قبر میں لیٹنے نہیں دیتے، کہتے ہیں بھائی بیٹا دے، وہ کدھر سے لا کے بیٹا دے، بس ہے خود، وہ اس وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں۔ اتنا بھی نہ مانے کہ وہ سودے بازی ہو رہی ہے مردوں کے ساتھ۔ بہرحال لطیفہ یہ ہے کہ وہ ایک دن سبق کے بعد 2 دن کے بعد وہ مجھے ملے، بڑے حشاش بشاش، وقاص ان کا نام تھا، نام بھی یاد آ گیا، دیکھا میرے پاس آ گئے، میرے استاد جی کمال ہو گئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا صوفی؟ اچھا، کہنے لگے جی وہ میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے کا جو امام ہے نا جی، وہ جامع شفیہ کا فاضل ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا، جب میں نے جامع شفیہ میں داخلہ لیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ مولانا فیاض الدین صاحب جو ہے نا، یہ مماتی ہیں۔ میرے شاگرد نہیں، لیکن پہلے فارغ ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ خبردار، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، یہ مماتی ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، یہ مماتی ہے، گمراہ ہے۔ گمراہ میری طرف سے وضاحت کے لیے، اور مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور وہ بندہ میری آنکھوں کے سامنے فارغ ہوا ہے، جب سارا نقشہ بتا دیا نا، اور میں اچھا وہ، حالانکہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تعلق نہیں، اس کے اوپر جامع شفیہ والوں نے پابندی لگائی تھی کہ اس کا جامع شفیہ میں داخلہ بند تھا۔ یہ وہ آدمی ہے، اس کا بیٹا یہاں دور حدیث کے لیے اس کو داخلہ نہیں دیا گیا۔ اور کیا بتاؤں، ایک بزرگ استاد تھے، فوت ہو چکے، وہ انہوں نے اس طالب علم کو، اپنے غریب بیچارہ تھا، اپنی مسجد میں جو ہے نا بھائی مؤذن لگایا، اور وہ اتنا سازشی آدمی تھا کہ بھائی اس نے اپنے استادوں کو فارغ کروایا، امام بن گیا۔
یہ جامعہ میں پابندی اس لیے لگی تھی کہ ایک بزرگ استاد، اللہ کے ولی تھے، میرے بھی استاد، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی مسجد پہ قبضہ کیا ہوا تھا، تو پھر جو ہے نا جامعہ والوں نے ان کا داخلہ بند کیا، اس کے بیٹے کو داخلہ نہیں ملا، بدبختی کی انتہائی. کہتے ہیں اب وہ طالب علم، وہ امام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتا، بہت خطرناک قسم کا مماتی ہے میرے بارے میں. اور جب میں نے یہ سبق پڑھایا نا کہ بھائی میں حیات النبی کا قائل ہوں، سماع موتا کا بھی قائل ہوں، وہ تو بڑا خوش ہوا میں، اور خوش ہو کے سیدھا گیا اس امام کے پاس، کہا جھوٹ بولتا تھا، تو استاد جی تو حیات النبی کے قائل ہیں، سبق میں بتایا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے المہند علی المفند کا حوالہ دیا کہ نہیں دیا. خدا کی شان، اس سال میں میری کرامت دیکھے، صوفی کرامتیں ایسی ہوتی ہیں. میری اب میں حوالہ نہیں دے، بھائی علماء دیوبند کا یہ عقیدہ میں بتا کے آگے چلتا ہوں. اس سال میں نے المہند علی المفند وہاں جو عقائد لکھے ہوئے وہی میرا عقائد، یہ بھی کہا تھا. کہنے لگے استاد جی نے یہ بھی اس کتاب کا بھی نام دیا، پتہ نہیں یہ کون سی کتاب ہے. پھر کہنے لگا اچھا بدل گئے ہوں گے. دیکھیں اپنی غلطی نہیں مانتے، ملا باشد کے چھپ نشوات، کہاں کی بات کہاں جوڑ. میں نے کیا بگاڑا تمہارا بھی؟ ہاں تم نے استادوں کا، کسی ایک میرے استاد بھی تھے، لیکن یہ کہ پھر ساری جو نا بات میرے ذہن میں آ گیا، اچھا یہ وہی بندہ ہے جس کے اوپر جامعہ میں پابند اب بھی ہے پابندی. اس کے بیٹے کو یہاں داخلہ نہیں ملا دورے کے لیے، بلیک لسٹ ہے. حالانکہ میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو کوئی کسی اور استاد کی مسجد پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، نہیں سمجھے. تو ناکام آدمی ہے جو استاد کے ساتھ، استاد نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، آپ اس کی مسجد پہ قبضہ کر رہے ہیں، آپ کو مؤذن لگایا، 2-4 پیسے آپ کو ملیں گے. بہرحال اس لیے، اور صوفی سا ہے، اس لیے صوفی جب ٹوپی نیچے چڑھاتے ہو نا تو مجھے خطرہ ہوتا ہے. یہ جنٹل مین طالب علم ہے نا بھائی، مثلا یہ مطیع الرحمان ہے، یہ جو نا بھائی یاد رکھیے ہینگی پینگی کرے گا، الٹ پلٹ کرے گا، لیکن ایسا بوجھ نہیں رکھے گا کسی کے ساتھ. یہ لوگ بوجھ نہیں رکھتے. یہ جو لمبی قمیص ہو جائے نا بھائی صوفی، ہاں جی، اور پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہی طالب علم، اس کی قمیص لمبی ہوتی تھی. لمبی قمیص ہو جائے نا بھائی صوفی، ہاں جی، اور پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہی طالب علم، اس کی قمیص لمبی ہوتی تھی، اور یہ جو نا شلوار ٹخنا تو کیا زانو تک. لیکن پتہ نہیں میرے بارے میں ایسی بات، وہ طالب علم کہتے روزانہ مجھے مماتی ہے تیرا استاد. اس کے بعد وہ طالب علم اتنا خوش بھائی دعائیں دیتا مجھے، استاد جی کمال ہو گیا. میں نے کہا بھائی میرے مماتی ہونے سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگا استاد جی آپ سے بڑی محبت ہے. جب وہ روز مجھے کہتا تھا نا کہ بھائی استاد جی مماتی ہیں، تو مجھے لگتا تھا اتنا بڑا استاد، اتنا بڑا عالم مماتی ہو گیا، تو پھر جو ہے نا بھائی اتنا بڑا عالم ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، حیاتیوں کے ہاتھ سے. یہی افسوس ہوتا تھا، اتنا اچھا استاد کیسے مماتی ہو گیا. خدا لگتی بات ہے صوفی، ایسی حرکت نہ کرو، ایسی حرکت نہ کرو. یاد رکھیے میں پہلے، سب سے پہلے میں اہل سنت مسلمان ہوں. سب سے پہلے سب سے پہلے میں مسلمان ہوں. آپ سے کوئی پوچھے بتائیں استاد جی مسلمان ہیں. اس کے بعد میں اہل سنت والجماعت، شیعہ نہیں ہوں. خوارج، معتزلہ وغیرہم جو 72 فرقے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اہل سنت کے بعد جو ہے نا بھائی یہ مسلک کے لحاظ سے میں حنفی ہوں، فقی لحاظ سے. اس کے بعد پھر مشرب کے لحاظ سے میں دیوبندی ہوں. اس کے بعد جو ہے نا بھائی میں، یاد رکھیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر، ان کے جو ہے نا بھائی سلسلے سے میرا تعلق ہے بھائی. اس کے بعد پھر میں یعنی تھانوی، اس کے بعد پھر میں چترالی ہوں. تو پورا بتا دیں. یہ کوئی آپ سے پوچھے بھائی کوئی میرے بارے میں پروپیگنڈا، بہت سارے لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں خواہ مخواہ کیوں کسی کے بارے میں. لیکن پھر جب روایت آپ کے سامنے گزری نا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں کسی نے پروپیگنڈا کیا تھا، جواب دے دیا گیا.
کوئی ایسی بات ہو تو مجھ سے پوچھا کرے میں کیا ہوں، اب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، بتا دیا بھائی مسلمان ہوں الحمدللہ، آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اہل سنت والجماعت ہوں، حنفی ہوں، دیوبندی ہوں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نبی فکر سے متاثر، ان سے مجھے محبت ہے دین کی، اس وجہ سے دین کی بڑی خدمت کی۔ پھر چترال سے میرا تعلق ہے بھائی، اور تصوف کے سلسلے میں نقش بندی ہوں بھائی، سلسلہ نقش بندیت سے میرا تعلق ہے بھائی، صوفی سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں، اور میں جو ہے نا بھائی پہلی بیعت تو حضرت نانجی سے میری ہوئی تھی نقش بندی سلسلے میں، اس کے بعد ان کی وفات کے بعد مولانا خان محمد صاحب کندیاں شریف والے جو ختم نبوت کے امیر رہے بھائی، ان کے ساتھ وہ بھی نقش بندی تھے، ان سے بیعت میری ہے، سمجھ گئے بھائی؟ صوفی نقش بندی میرا سلسلہ ہے بھائی، روحانی سلسلہ، اور یہ سلسلہ علوم ظاہر کا یہ سلسلہ دیوبند شاہ ولی اللہ، وہاں سے پھر صوفی نہیں سمجھے۔ مزید میں کوئی وضاحت کی ضرورت ہے؟ شناختی کارڈ دکھا دوں؟ دیکھو آپ علماء بن رہے ہیں بھائی، علماء کے اندر کیا خامیاں ہیں ان کو آپ سمجھیں، خواہ مہا کسی کے بارے میں پروپیگنڈا، رائے دینا یا افواہ پھیلانا کتنی بری۔ اب وہ میرا شاگرد 2 سال سے مرا ہوا تھا کہ یہ مماتی، ان کو مماتیوں سے بڑی نفرت تھی، وقاص صاحب تو مرتے تھے بھائی، وہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مماتیوں کا فلاں نہیں ہوتا، پتہ نہیں نکاح نہیں ہوتا، وہ سارے ان کی سوچ تھی۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی تیری سوچ صحیح ہے غلط ہے، ٹھیک ہے جیسے رکھتا ہے رکھے، صوفی نہیں سمجھے۔ بہرحال اب تو میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے، جی چلیے آگے۔ دلائل اتنے زیادہ ہیں، سب کا ذکر کریں، مختصراً میں نے ایک حدیث بتائی، وہ کتابوں کا بھی آپ کو حوالہ دے دیا بھائی، مختلف ان کتابوں میں وہ حدیثیں، 2 باتیں کہ زمین انبیاء کرام کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کرام اپنے جو ہے نا الانبیاء، یہ جو ہے نا جی یہ نا بھائی انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، یہاں نماز پڑھنے کا بھی ذکر آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ان کو مان لیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا، اچھا مولانا سرفراز خان صفدر صاحب بہت سختی کرتے تھے اس سلسلے میں۔ میرے ایک شاگرد تھے گل محمد، ٹکا نہیں آتا تھا ان کو، ٹکا نہیں آتا، قرم ایجنسی کے تھے۔ اچھا وہ کسی نے، وہ 3-4 بھائی تھے یہاں پر، وہ پڑھتے تھے، بہت پہلے کی بات ہے، کسی نے مجھے کہا کہ جی ان کو کہا کہ چلیں دورہ تفسیر کرتے ہیں ادھر مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے پاس۔ اچھا گل محمد مماتی تھے، وہ کہنے لگے ہاں وہ حیات النبی کے قائل ہیں امام موتا کے، تو جاتے ہیں دیکھتے ہیں مولانا سرفراز خان صاحب کے دلائل کو دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ بات مجھ تک پہنچی، دفتر بیٹھا ہوا، اچھا وہ اس زمانے میں ادھر تصدیق کرنی ہے، استادوں نے تصدیق کرنی ہے، پھر آگے داخلہ ملے گا۔ میرے پاس وہ کاغذ آیا، میں نے اس کے اوپر لکھا کہ یہ گل محمد کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو داخلہ نہ دیا جائے، لکھ دیا۔ گل محمد نے پڑھا اس کو، گل محمد نے سوچا کس نے دیکھنا ہے، فارم جمع کیا، ناظم صاحب نے پڑھا اس کو، جو میں نے لکھا تھا پڑھتے ہیں ناظم صاحب نے پڑھا، پڑھنے کے بعد اس فارم کو الگ کر دیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے جی یہ گل محمد کا وہ بڑا خادم آدمی تھا، اللہ اس کو جنت دے، فوت ہو چکے ہیں بلکہ شہید ہو چکے ہیں، یہ عقیدہ اس کا خراب ہے، اس کا وہ آپ نے لکھا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بلائیں اس کو۔ گل محمد کو بلایا گیا، دفتر میں پیشی، وہ سامنے آ گئے، گل محمد تیرا عقیدہ کیا خراب؟ کہنے لگے نہیں استاد جی میں تو ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا تو مماتی ہے کہ نہیں بتا؟ یہ میں نے کہا ناظم صاحب سے کہا، میں نے یہ مماتی ہے، حالانکہ میں ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، گل محمد کو ویسے ہی ہم نے، وہ خادم تھا، بہت اچھا آدمی تھا، میں نے کہا چلو ویسے ہی اس کو تھوڑا پریشان کرتے ہیں۔ بھائی تو مماتی، تو نے یہ کہا کہ نہیں کہا تھا میں سرفراز صاحب کے دلائل دیکھیں گے پھر دیکھیں گے؟ میں نے کہا تجھے زید القائمون کی ترکیب نہیں آتی، تو نے یہ بات۔ صوفی گل محمد کے پاؤں طرح سے زمین نکل گئی، رونا شروع ہو گیا، غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، تو کہنے لگے میری توبہ جی، میں پھر ناظم صاحب بھی کہنے لگے کوئی بات نہیں، ایسی باتیں نہ کیا کر بدبخت آدمی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے داخلہ دے دے، داخلہ دے دیا، سند لے کے آیا میرے پاس گل محمد،
داخلہ تو دینا ہی دینا تھا، لیکن تھوڑا سا نا جسے کہ اچھا رونق بھی لگانی تھی. سند لے کے دستخط کریں اس کے اوپر. درجہ ثانیہ کا میں نے دیکھا گل محمد ممتاز. اب مجھے پتا تھا کہ اس زمانے میں علم الصیغہ پڑھاتا تھا. علم الصیغہ میں ان کے 6 نمبر تھے، آج بھی مجھے یاد ہے. 100 میں سے 6 نمبر. میں نے کہا تو کیسے سے ممتاز آیا؟ کہنے لگے آپ کی دعا کی برکت سے ممتاز ہو. میں نے کہا میں نے کب دعا کی تھی؟ وہ علم الصیغہ میرے پاس اس وقت پڑھتا تھا، وہ کافی 2-3 سال کے بعد. میں نے کہا تو پاس بھی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا چھوڑ یہاں سند، میں دفتر جا کے پتہ کرتا ہوں. اس کے پھر ریکارڈ نکالے گئے، ناظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے، ریکارڈ علم الصیغہ میں 6 نمبر ہے. میں کہا ادھر میں کہا تو فیل ہے، تجھے کس طرح؟ وہ تو بہرحال ہاتھ کی صفائی تو دکھاتا تھا وہ. بہرحال اس کو پھر میں نے کہا بھائی اس کو فیل قرار دے دیں. سند واپس بھائی فیل گل محمد. بہرحال پھر وہ یہ ہے نا وہ قرم ایجنسی کے ساتھ کیا آج کل بھی وہاں شیعہ سنی کا فسادات ہے نا، وہاں پر وہ کوئی وہ ہوا شیعوں کے ساتھ ان کا، وہاں وہ شہید ہوئے. آدمی بہت اچھا آدمی تھا. بہرحال اس وجہ سے جو اچھا وہ بھی مماتی تھا، لیکن ہم نے اس کو نہیں نکالا، یہاں پڑھتا رہا. کیا کرتا رہا؟ پڑھتا رہا بھی. اور بڑا خادم تھا، طالب علموں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، طالب علموں کی خدمت بھی کرتا تھا. لیکن بہرحال عقیدہ ہمارا سوچ، عقیدہ کس سے کہتے ہیں؟ سوچ کو کہتے ہیں. حیات الانبیاء کا ہے، سماع موتا کا ہے ہمارا. آپ لوگ بھی اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ ہے، علم ہے، تو آپ بھی یہی عقیدہ رکھیں بھائی. اور جس کو اپنے اساتذہ کے علم پر تقوی پر اعتماد نہیں ہے، وہ وہاں جا کر پڑھے جہاں پر ان کو اعتماد ہو، ان کے علم کے اوپر، ان کے تقوی کے اوپر. بھائی سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو بہرحال سارے اساتذہ کرام تو ہم سب کا یہی عقیدہ ہے حیات انبیاء کا. بہرحال زیادہ ہم یہ ایشوز نہیں ہیں. کیا نہیں ہے؟ یہ امت کے ایشوز نہیں ہیں. سود ہے، رشوت ہے، کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، بے صوفی، بے حیائی ہے. یہ امت کے لیے مسائل ہیں. غزہ کا مسئلہ ہے، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے، غم دل اور بھی بہت ہیں بھائی. ان چیزوں کو صرف علمی رائے کے اختلاف کے طور پر دیکھا جائے، ان کو اسی انداز سے رکھا جائے. آپس میں سینگ نہ پھنسائیں بھائی. ہم آپس میں لڑیں گے تو کافروں کے لیے آسانی ہوگی. وہ جب مارتے ہیں، بم مارتے ہیں غزہ میں، وہ نیچے نہیں دیکھتے حنفی کون کون ہیں، دیوبندی کون کون ہیں، دیکھتے ہیں مسلمان کون ہیں. وہ مسلمان دیکھتے ہیں بھائی. ادھر بوسنیا میں بھی ایسا ہی ہوا، غزہ میں ایسا ہوا. کب کتنے امتحانوں کے بعد تم سمجھ جاؤ گے کہ بھائی مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے. جو مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہا ہے وہ ٹھیک امت کے اندر یہ کام نہ کرو. چلیے عبارت پڑھ لیں جی.